شادی کا کچن مہکے جہاں، گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں۔ جہاں جائے رشتے بنائے گولڈی مسالے۔ ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا دورہ کلگام، ترقیاتی منظرنامے کا لیا جائزہ۔ 2014 میں ایک لڑکی پر تیزاب پھینکنے کے واقعے میں 2 نوجوان مجرم قرار، عدالت نے سنائی عمر قید کی سزا۔ وزیر اعظم نریندر مودی یونان اور جنوبی افریقہ کے 4 روزہ دورے پر روانہ، برکس سربراہ کانفرنس میں کریں گے شرکت، اور سرکاری رقومات کے خرد برد میں ملوث ضلع اسپتال کلگام کے 3 ملازمین معطل۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کلگام ضلع میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے ہر ضلع کی یکساں ترقی کے لیے الگ الگ منصوبے عملا رہی ہے۔ کلگام کے دورے کے دوران انہوں نے آج ضلع کے مجموعی ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ضلع میں عملائے جا رہے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلات طلب کیں۔ میٹنگ میں موجود ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے مختلف محکموں کی طبعی اور مالی حصول یابیوں کا خاکہ پیش کیا۔ میٹنگ میں چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری کے علاوہ کئی اعلیٰ افسران موجود تھے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر نے ایک جنتا دربار میں بھی شرکت کی اور وہاں لوگوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مطالبات پورا کرنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی عمل آوری جاری ہے۔ بعد میں لیفٹیننٹ گورنر نے ضلع کے امنو علاقے میں 100 بستروں پر مشتمل تعمیر کیے گئے گجر بکروال ہاسٹل اور اشموجی میں گنڈ پل کا افتتاح کیا۔ سری نگر کی ایک عدالت نے 2014 میں ایک 20 سالہ لڑکی پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں ملوث 2 نوجوانوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2014 میں دسمبر کی 11 تاریخ کو نوشہرہ سری نگر میں LLB کی ایک 20 سالہ طالبہ پر تیزاب پھینکا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی تھی، جس کے بعد ارشاد احمد وانی عرف سنی ساکن وزیر آباد سری نگر اور محمد عمر ساکن بیمنا نامی 2 ملزمان کو اس معاملے میں ملوث پا کر مجرم قرار دیا گیا۔ اس معاملے کی حتمی سنوائی گزشتہ جمعرات کو شروع ہوئی تھی اور آج ضلع عدالت سری نگر میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جواد احمد نے دونوں مجرموں کے وکیل کی صفائی کو مسترد کرتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس واقعے میں مذکورہ لڑکی شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی جنوبی افریقہ اور یونان کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہونے کے بعد آج جوہانسبرگ پہنچے، جہاں وہ 15ویں برکس سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ جوہانسبرگ پہنچنے پر وہاں رہ رہے بھارتی باشندوں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ روانگی سے پہلے اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ برکس سربراہ کانفرنس کی بدولت مستقبل کے تعاون کے شعبوں کی نشاندہی کرنے اور ادارہ جاتی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے لیڈروں کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نریندر مودی جوہانسبرگ میں اپنے قیام کے دوران برکس افریقہ آؤٹ ریچ اور برکس پلس ڈائیلاگ میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے سے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری ونے موہن نے کہا کہ یہ 40 سال کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا یونان کا پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں برکس میں توسیع کا امکان ہے، کیونکہ سعودی عرب، ارجنٹینا اور مصر سمیت درجنوں دیگر ممالک برکس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے سیاسی امور کے کونسلر گراہم میئر، سیاسی امور کے سیکریٹری گیری ایپلڈرتھ اور سیاسی امور کی ماہر ابراہم گیڈل پاٹل نے آج سری نگر کے میئر جنید عظیم متو کے ساتھ ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ فریقین نے شہری ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے فروغ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ میئر نے امریکی وفد کو کشمیر میں سرمایہ کاری کے امکانات کے بارے میں بتایا، جبکہ تعلیمی منصوبوں کے تبادلے پر بھی بات ہوئی۔ پریس انفارمیشن بیورو اور پارس اسپتال کے مشترکہ اہتمام سے آج پریس کالونی سری نگر میں صحافیوں کے لیے ایک طبی کیمپ کا انعقاد ہوا، جس کا افتتاح PIB کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راجندر چودھری نے کیا۔ اس موقع پر PIB کے جوائنٹ ڈائریکٹر قاضی محمد سلمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر طارق احمد راتھر بھی موجود تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے راجندر چودھری نے کہا کہ صحافی اکثر و بیشتر پرتناؤ صورتحال میں کام کرتے ہیں اور انہیں اپنی نفسیاتی و جسمانی صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ پرپز یہ ہے کہ میڈیا سے جڑے لوگ اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو کاریہ کی شیلی ہے اس میں کافی بھاگ دوڑ ہے، تناؤ ہے، آپ کو 24/7 لگاتار اٹینڈ کرنا پڑتا ہے نیوز کو، تو کہیں نہ کہیں ایک پریونٹیو ہیلتھ چیک اپ ہونا چاہیے کبھی بھی سال میں 2 سال میں، جس میں کہ وہ اپنے بیسک ٹیسٹ، جیسے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آج بلڈ شوگر کا رینڈم ٹیسٹنگ ہے، ECG ٹیسٹنگ ہے، آپ کے
ब्लड प्रेशर के बारे में है, और जितनी नॉर्मल रूटीन टेस्ट हैं वो सब यहाँ पर कराए जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की एक पहल आज PIB श्रीनगर के ऑफिस ने की है, उसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स करता हूँ, और विशेष तौर से पारस हॉस्पिटल से। इस तरह का जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो मुझे लगता है पूरी आवाम के लिए और पूरे समाज के लिए बढ़िया। सीनियर सहाफ़ी फयाज बुखारी ने PIB के इस कदम की सराहना की है। कैंप के दौरान सैकड़ों सहाफ़ियों का तिब्बी मुआयना किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान मनशियात के इस्तेमाल में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके नतीजे में कौम की नई नस्ल तबाह हो रही है। श्रीनगर में चंद एक तकरीबात में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए समाज के हर फर्द को अपना रोल अदा करना होगा। उन्होंने वालिदैन से तलकीन की कि वो अपने बच्चों को तामीरी सरगर्मियों और हसूल तालीम की जानिब राग़िब कराने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। इस दौरान पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो अवाम के साथ करीबी राब्ता बनाए रखें और लोगों को पार्टी के मंशूर और मंसूबों से आगाह करें। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने से कतरा रही है, क्योंकि ये पार्टी बकौल उनके इस खित्ते में अपनी अहमियत खो रही है। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूरात पर भी तबादला ख्याल हुआ। CPIM के सीनियर लीडर MY तारिगामी ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 के मामले की सही पैराए में सुनवाई होगी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार में दफा 370 के ताल्लुक से जो फैसला लिया है उससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के लोग भी मुतासिर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत कयूम की सदारत में आज नॉर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला सतह कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। जिले के SP ने मीटिंग के दौरान मनशियात के कारोबार पर रोक लगाने और इस वबा में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर ने मनशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद पर शिकंजा कसने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर दिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जनूबी कैंपस में 5 रोज़ा सतसोस नामी म्यूजिकल प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम के दौरान कश्मीर की सकाफत और तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी के लिए अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ समाजी मसाइल और बुराइयों पर नौजवानों के माबैन तबादले ख्याल की नशस्तें भी मुनक्किद कराई जा रही है। प्रोग्राम का इफ्तिताह कल सेक्रेटरी सियाहत सैयद आबिद रशीद शाह ने किया था। श्रीनगर में आज कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से UT सतह की 2 रोज़ा कश्मीरी अदबी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। कश्मीरी तख्लीकी अदब की सूरत हाल के मौजू पर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब, शोरा और कलमकार शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताई नशस्त की सदारत मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर रफ़ीक राज ने की। इस मौके पर एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास भी मौजूद थे। मारूफ कलमकार शफी शौक ने मौजू पर कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि दीगर मुकर्रिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के दौरान शीराजा के खुसूसी शुमारे गुलाम मोहम्मद शाद नंबर की रस्मी रुनमाई भी अंजाम दी गई। कुलगाम के जिला अस्पताल में सरकारी रकूमात के खुर्द-बुर्द के जुर्म में महकमा सेहत के 3 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। इस सिलसिले में महकमा सेहत व तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक अस्पताल के कुछ मुलाजमीन ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत वागुजार की गई एक बड़ी रकम का खुर्द-बुर्द किया है। इस जुर्म में अस्पताल की साबिक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के अलावा दीगर 2 मुलाजमीन को मुलव्विस पाया गया और सरकार ने इस मामले की मजीद तहकीकात के अहकामात दिए हैं। महकमे की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल किए गए 3 मुलाजमीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ अटैच रहेंगे। सालाना शजरकारी मेले के सिलसिले के तहत सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने त्राल के डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया।
اس موقع پر محکمے کے ریجنل ڈائریکٹر نے طالب علموں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے میں دلچسپی کا مظاہرہ کر کے شجرکاری مہم کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ بقائے حیات میں پیڑ پودوں کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ پروگرام کے دوران کالج کے احاطے میں کئی پودے لگائے گئے۔ پامپور میں آج اس وقت ماتم کی لہر چھا گئی جب ایک 22 سالہ نوجوان مقامی نالے میں نہانے کے دوران غرقاب ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق منڈک پال پامپور میں 2 نوجوان گرمی سے راحت پانے کے لیے نالے میں نہا رہے تھے، جس دوران وہ دونوں پانی میں ڈوب گئے۔ اگرچہ مقامی لوگوں نے دونوں نوجوانوں کو بچانے کی بروقت کوشش کی، تاہم وہ ایک ہی نوجوان کو بچا سکے، جبکہ دوسرا نوجوان پانی کی گہرائیوں میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت لت پورہ کے ساحل احمد کے بطور ہوئی ہے۔ کشمیر کے کھلاڑیوں نے جہاں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں جسمانی طور خاص کھلاڑی بھی مختلف سطحوں پر بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے خطے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کھلاڑیوں میں محمد سلطان بھی شامل ہے۔ ٹنگ مرگ کے کنزر علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد سلطان اگرچہ دونوں بازوں سے محروم ہے، تاہم انہوں نے ٹائیکوانڈو کھیل میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے، جس کی بنیاد پر انہیں امریکہ میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جسمانی طور خاص ہونے کے باوجود محمد سلطان کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپیوٹر اور موبائل فون بھی چلاتے ہیں۔ محمد سلطان نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کریں۔ ریسنٹلی ہم نے ایل پی یو جلندھر میں نیشنلز میں گولڈ میڈل لایا پیرا تائیکانڈو میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹرائلز بھی ہوئی ہیں ورلڈ تائیکانڈو کے لیے، جہاں ٹرائلز میں بھی ہماری سلیکشن ہوئی اور انشاءاللہ ہم 21 سے 24 تک ہونے والی ورلڈ پیرا تائیکانڈو چیمپئن شپ ہونے والی ہے، جو کہ میکسیکو میں ہونے والی ہے۔ وہاں پہ ہم سلیکشن ہو چکی ہیں اور وہاں پہ ہم انڈیا کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں K41 انڈر 63 کیٹیگری میں۔ تو اس لحاظ سے میں بہت خوش ہوں، چونکہ کوئی بھی شخص جو اپنے دیش کا نام روشن کرے یا دیش کو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرے انٹرنیشنل لیول پہ، یہ تو فخر کی بات ہی ہوتی ہے۔ لیکن ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر یاسمین اشائی نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کے عمل کے ساتھ ساتھ کھیل ڈھانچے کو مزید فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈگری کالج ماگام میں ملٹی پرپز سپورٹس ہال کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سہولت کی فراہمی میں طالب علموں کی جسمانی اور ذہنی تندرستی کو فروغ دینے کے عزم کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سلسلے میں کالج میں منعقدہ ایک تقریب پر ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ طالب علموں نے کالج میں سپورٹس ہال کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا۔ ٹنڈیل بسکو اینڈ میلنسن اسکول کے اہتمام سے آج سے لڑکیوں کے 8 روزہ ڈائریکٹرز کپ باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ اس ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کے افتتاح پر وادی کی پہلی ویل چیئر باسکٹ بال خاتون کھلاڑی انشا بشیر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھیں۔ آج نمائشی میچ اسکول کے سابق اور موجودہ طلباء کے مابین کھیلا گیا، جس میں موجودہ طلباء کی ٹیم نے جیت درج کی۔ احمد آباد میں واقع اسرو کے اسپیس ایپلیکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر نیلیش دیسائی نے کہا ہے کہ چندریان سوم کے کل چاند کی سطح پر اترنے کا دار و مدار لینڈر ماڈیول کی صحت اور چاند کے حالات پر ہوگا۔ تاہم انہوں نے 23 اگست کی شام کو چندریان کی محفوظ طریقے سے لینڈنگ کی یقین دہانی کراتے ہوئے اعتماد ظاہر کیا کہ مشن اپنے منصوبے کے مطابق پورا ہوگا۔ نیلیش دیسائی نے مزید کہا کہ موسم سازگار نہ رہنے کی صورت میں یہ مشن 27 اگست تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن FDA نامی امریکہ کے ادارے نے حمل میں پل رہے بچوں کی سانس پر اثر انداز ہونے والے وائرس RSV سے بچاؤ کے لیے پہلی ویکسین کو منظوری دی ہے۔ فائزر کی جانب سے تیار کی جانے والی یہ ویکسین 32 سے 36 ہفتے کی حاملہ خواتین کو لگائی جائے گی۔ فائزر کا دعویٰ ہے کہ اس ویکسین سے RSV کے سبب بیمار ہونے والی خواتین کی تعداد میں کمی آئے گی۔ اور اب موسم،
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔